الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 61 پڑھنے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے تصویر بنانا برا کام ہے۔ اس باب کا کتاب التوحید سے کیا تعلق ہے؟ تو تعلق اس طور پر بنتا ہے کہ تصویر بنانے والا اللہ کی پیدائش میں مانو مشابہت اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس ناحیہ سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا ہے۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہے کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کریں، وہ حدیث قدسی ہے۔ اور ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے، یعنی جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ ایک حدیث موقوف ہوتی ہے جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، اور ایک حدیث مقطوع ہوتی ہے جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے، حدیث قدسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي۔ اس شخص سے بڑا ظالم آخر کون ہو سکتا ہے جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً۔ ان کو چاہیے کہ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلا دیں۔ جی ہاں، دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں پائی جاتی جو دنیا کی حقیر سے حقیر مخلوق کو پیدا کر کے دکھا دے۔ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چائنا میں تو لوگوں نے چاول بنا لیا، تو کیا چاول بنا لینا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے؟ جی ہاں، چاول بنانا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن چائنا نے جو چاول بنایا ہے وہ چاول بناوٹی ہے۔ طبعی طور پر وہ بھی چاول نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو زمین میں ایک کسان دانہ ڈالتا ہے، اور اس دانے سے اللہ رب العالمین الگ الگ طرح سے پھل اور غلے نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے اسے سننا، کان لگا کر سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے بھگوان مل کر کے ایک مکھی بنانا چاہیں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ان بھگوانوں پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان چڑھاووں سے اگر مکھیاں چھین کر لے جائیں تو ان مکھیوں کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ اتنے کمزور ہیں بھگوان جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جاتا ہے دونوں کمزور ہیں۔ آگے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ رب العالمین کی تخلیق کے جیسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے اس کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اشد الناس عذابا، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ان کو عذاب ہوگا؟ تو بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سخت عذاب ملے گا ان میں سے یہ لوگ بھی ہیں، یعنی من اشد الناس عذابا، جن لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اب اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں جلائے اور چاہے تو اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دے، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ جس پر ایک بندہ مرتا ہے اللہ کی مشیت میں وہ بندہ چلا جاتا ہے، اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا اور جہنم میں سزا دے گا۔ یجعل لہ بکل صورت صورها نفس فتعذبہ فی جہنم، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی۔ اس نے جتنی بھی تصویریں بنائی تھی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعہ اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فتعذبہ فی جہنم، اس کے ذریعہ جہنم میں ان کو عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ ساری تصویریں ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کتنی سخت سزا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح ڈالے، حالانکہ وہ اس میں روح نہیں ڈال پائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو تصویر اس نے بنائی تھی اس میں روح کیسے ڈال پائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو الحیاج الاسدی جو تابعی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا تھا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع صورتا الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کون سا کام تھا؟ کہ کسی تصویر کو نہ دیکھو مگر اسے مٹا دو، اور کسی قبر کو اگر بلند دیکھو تو اسے زمین کے برابر کر دو۔ تصویر کو دیکھو تو اسے مٹا دو، اور قبر کو اگر بلند دیکھو تو اسے زمین کے برابر کر دو۔ زمین کے برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بالشت اونچی قبر ہوگی تو ایک بالشت ہی اونچی رکھی جائے گی، زیادہ قبر کو اونچا رکھنا یا اس کو چونا گچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ ساری احادیث تھیں جو تصویر کی حرمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اب آئیے تصویر
کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تصویر کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ تصویر پتلا کی شکل میں بنائی جائے، یعنی کسی جانور کا پتلا بنایا جائے یا کسی انسان کا پتلا بنایا جائے، مٹی سے ہو یا پتھر سے ہو یا کسی بھی چیز سے پتلا کی شکل میں اگر وہ تصویر بنائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ وہ تصویر حرام ہے۔ اگرچہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں اللہ رب العالمین کی تخلیق سے مشابہت اختیار نہیں کرتا، میں یوں ہی بنا رہا ہوں، پھر بھی یہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، کیونکہ مشابہت کے لیے ارادہ شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایسے کپڑے پہنتا ہے جو خاص کافروں سے تعلق رکھتے ہیں تو اگرچہ اس کی نیت مشابہت نہیں ہے لیکن پھر بھی مشابہت ہو ہی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی عورتوں کا لباس پہنتا ہے تو اگرچہ اس کی نیت مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے لیکن پھر بھی مشابہت ہو ہی جائے گی۔ تو مشابہت کے لیے ارادہ ضروری نہیں ہے، برکیف اگر کسی نے پتلا بنایا تصویر کی شکل میں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو احادیث ہیں ایسے انسان پر بھی فٹ ہوتی ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی پینٹ کر کے تصویر بنائے، ہاتھ سے قلم سے پینٹ کر کے تصویر بنائیں، جس کو ہم پینٹنگ کہتے ہیں، جس کو ہم پینٹر کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی پینٹ کر کے جو لوگ تصویر بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ جو ساری وعیدیں بیان کی گئی ہیں ایسے انسان کو بھی شامل ہوگی۔ تصویر کی تیسری شکل ہے کیمرہ سے صرف فوٹو لیا جائے، کیمرہ سے صرف فوٹو لیا جائے اور اس میں ہاتھ کا کوئی دخل نہ ہو۔ تو کیا یہ تصویر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کیمرہ سے صرف عکس لیا جاتا ہے، فوٹو لیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، اور تصویر بنانے کی حرمت والی احادیث اس کو بھی شامل ہوگی۔ البتہ اس حوالے سے جو محققین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیمرہ سے فوٹو لیا جاتا ہے اور اس میں ہاتھ کا بالکل ہی دخل نہیں ہے تو یہ تصویر جائز تو ہے، لیکن کس مقصد کے تحت یہ تصویر بنائی جا رہی ہے اس مقصد کی بنیاد پر حکم لاگو ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ تصویر اس لیے بناتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو اس انداز میں تصویر بنانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی فیشن کے طور پر اس طرح کی تصویر لیتا ہے تو اس طرح کی تصویر لینا ایسی حالت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تیسری شکل رہی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تصویر بنا رہا ہے غیر ذی روح کی، جیسے درخت کی تصویر بنا رہا ہے، تو درخت میں روح نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، لیکن ظاہر میں اس کے اندر روح نہیں ہے، اس ناحیہ سے اس کی تصویر بنانا جائز ہے۔ یا جمادات کی تصویر بنا رہا ہے جس کے اندر سرے سے جان ہی نہیں ہے تو اس کی تصویر بنانا جائز ہے۔ اس باب میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان احادیث میں تصویر کی خطرناکی کے بارے میں باتیں آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات
یہ آئی ہے کہ تصویر بنانے والے کو سب سے زیادہ سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعہ اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ تصویریں ختم ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پر تصویر بنانے والے کو اس تصویر میں جان ڈالنے اور پھونکنے کے لیے مکلف کیا جائے گا اور وہ پھونک نہیں سکے گا۔ اور چوتھے نمبر پر تصویر بنانے والا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصویر بنانے کی کیسی خطرناکی ہے جو بیان کی گئی ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔